اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مالک نے ارشاد فرمایا ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جو مصیبت پڑنے پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب انسان یہ ادراک حاصل کر لے کہ ہر چیز نے مرنا ہے، جو جاندار ہے اس نے مرنا ہے، تو جس سے دل لگی ہو جائے اگر وہ مر جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت لیعذب ببقاء اہلہ علیہ، کہ بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کے سبب اور اس کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، نوخہ خوانی کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے رونے سے یا ہمارے واویلا کرنے سے تو اگر میت کو عذاب ہو تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ نہ واویلا کرنا چاہیے، نہ نوحہ خوانی کرنی چاہیے، نہ پیٹنا چاہیے، نہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے میت کو عذاب ہو، بلکہ آنکھوں سے رونا جو ہے، یعنی کہ آنکھوں سے رونا جائز ہے، کہ جس طرح انسان کا دل غم زدہ ہو اور آنکھوں کے اندر اشک بار آ جائیں تو یہ جائز ہے، بے ساختہ جس کو رونا کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے بیٹے کا وصال ہوا نبی علیہ السلام کا، تو حضرت قاسم کے وصال بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن عوف، آنکھوں سے رونا رحمت ہے۔ پھر فرمایا آنکھیں روتی ہیں اور دل غم زدہ ہے اور ہم رضائے رب کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں مغموم ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رونا جو ہے، یعنی کہ بے ساختہ جو رونا نکلتا ہے وہ جائز ہے، کہ جس کے اندر واویلا نہ ہو۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو میت کے اوپر جو کھڑا ہونے والا آدمی یہ کہتا ہے فلاں بن فلاں تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ کرنا تھا، تو یہ تھا، تو فلاں تھا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں دو فرشتے اس میت کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے زوردار گھونسا مارتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تو ایسا تھا، کیا تو نے یہ کیا، کیا تو نے یہ کیا۔ تو یہ یاد رکھیں اگر میت کو ہماری وجہ سے، ہم تو بے ساختہ اس کے لیے ہمدردی کے لیے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو، تو ہماری وجہ سے اگر میت کو عذاب ہو، میت جو ہے وہ مشکل کے اندر پڑے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بے ساختہ، اور یہ یاد رکھنا کہ جہاں پر دل لگی ہو، دل کے اندر سے جو رشتہ ہو یا جہاں پر محبت ہو، حب ہو، تو وہاں پر یہ دکھایا نہیں جاتا، تو ایٹومیٹکلی وہاں پر جو ہے وہ آنسو نکل آتے ہیں انسان کے، اور ان آنسو جو ہے وہ انسان کے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لیعبد المؤمن عند جزاء اذا قبضت صفیۃ من اہل الدنیا، کہ جب میں کسی مومن کو دنیاوی محبوب کی جان قبض کرتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن کوئی دنیاوی لحاظ سے اس کی جو ہے وہ روح قبض کر دی جاتی ہے تو اس پر ثواب سمجھ کر اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے، کہ اس کے پیچھے صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صبر والوں میں جو ہے وہ گنتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عزیز اقربا اگر قریبی کوئی جائے تو رونا بے ساختہ نکلتا ہے، کیونکہ جب دل غم زدہ ہو جائے تو پھر آنکھیں وہاں پر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو رب کی رضا میں ہماری رضا ہونی چاہیے، تو ہمارے صبر کرنے پر یا ہمارے اس دل کو جو ہے وہ سکون میں لانے سے اگر وہ میت کو جو ہے وہ آرام پہنچے، سکون پہنچے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل خاموش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم صبر کریں، تاکہ اس سے اس میت کا بھی فائدہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میت کا بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔